باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف تو میرا کوئی خاص نہیں ہے اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں سوشل میڈیا پہ بھی میرا اس طرح سے تعریف جو ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اپنی تعریف یا اپنا انٹروڈکشن بھی بس وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر بات حق کر رہا ہے تو وہ لے لینی چاہیے، سن لینی چاہیے، اور اگر بات غلط ہے تو چاہے اس کے سر پہ امامہ ہے، داڑھی بہت لمبی ہے، کہنے کو ڈگریاں ہیں اور بات غلط کر رہا ہے، تو ہمیں علمی لحاظ سے اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے، چاہے جتنا بڑا عہدے دار مرضی ہو، جتنی شہرت کا حامل مرضی ہو۔ تو اس لیے میں نے کبھی اپنا کوئی خاص تعارف کرایا نہیں، لیکن چلیں آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو مختصراً آپ لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں کہ بائی کوالیفیکیشن میں نے سافٹ ویئر BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا 2008 میں، اور پھر اس کے بعد MS کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، لیکن MS کے ابھی بھی 3 کریڈٹ آورز رہتے ہیں، تو وہ 2011 سے ابھی تک یونیورسٹی والے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آئے گا اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے گا، لیکن میں واپس نہیں گیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ آن لائن اب تو خیر میرا دوسرا کنٹینٹ بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے آپ کو میرا سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ نہیں ملے گا زیادہ، لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کریں تو پہلے میں سافٹ ویئر اور IT کی فیلڈ میں ٹریننگز دیتا رہا ہوں، ٹاکس دیتا رہا ہوں۔ انٹرپرینورشپ میرا ٹاپک رہا ہے، لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی، اور اسلام آباد میں ایک آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز نارتھ امریکہ، اوپن اس کا نام ہے۔ اس میں ایک مختلف گروپس بنے ہوتے تھے، انٹرسٹ گروپس، تو اس میں جو لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی کا انٹرسٹ گروپ تھا اس کا میں چیف ایونجلسٹ اور ٹرینر رہا ہوں۔ اپنے سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا رہا ہوں کافی عرصے تک، تقریباً 2005-06 سے لے کر 2017 تک، یعنی 10-12 سال میں نے IT کی فیلڈ میں کام کیا ہے، ایز اے فریلانسر سٹارٹ کیا تھا، پھر اپنا کرتا رہا، اور پھر تقریباً 2017 سے لے کر ایک عرصے تک ٹریننگز دینے کے بعد، IT کی فیلڈ کو اسٹڈی کرنے کے بعد، انٹرپرینورشپ میں ٹکرے مارنے کے بعد، 2017 سے ایک اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کان سے پکڑ کے جو ہے نا اس طرف لے کر آ گیا۔ وہ لائف میں ایک سیٹسفیکشن نہیں تھی، ایک ان ایزینس تھی کنٹینوسلی، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا وجہ ہے، ایک پیس، سکون نہیں تھا زندگی میں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ نے کیا کہ ایک نئی ڈائریکشن جو ہے اس کی طرف آنے کا موقع ملا، تو پھر اس کے بعد سے تقریباً 2018 سے آنورڈز جو ہے نا میری آپ کو جو ٹاکس اور اسپیچز اور ٹریننگ ساری جو ہیں وہ اس کے اوپر ملیں گی کہ اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا، خلافت کیسے آئے گی، اور جو آخر الزمان ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں، وہ کب تک کون سی پوری ہو چکی ہیں، کون سی رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو دینی تعلیم ہے یا یہ جو اسلامک نالج ہے اس کا سورس کیا ہے۔ تو بچپن سے میرے والد صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ایکٹیو رہتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو آرگنائزیشن ہے تنظیم اسلامی، اس میں، اور اس وجہ سے ہمارے گھر میں کنٹینوسلی ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز چلتے رہتے تھے، یعنی ٹین ایج میری ساری اس میں گزری ہے کہ ہمارے گھر میں نا وہ کمپیوٹر نیا نیا لیا تھا، تو ہمارے گھر میں وہ لگا رہتا تھا، یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کی CDs چلتی رہتی تھی، ان کی آڈیوز چلتی رہتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں نا نہ کچھ کان میں پڑ رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ میری پرسنالٹی کے اوپر اس کا اثر ہے۔ اس کے بعد میں جب کالج میں تھا 2003 میں، تو میں نے اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کی،
اور سید ابوالعلا مودودی اور ان کی تحریک سے کافی زیادہ اٹیچ رہا اور ان کا جو لٹریچر ہے اس سے کافی زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن پریکٹیکل لائف میں پھر میں نے کوئی آرگنائزیشن جوائن نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ ہے آج بھی جماعت اسلامی والے اور جو تحریک اسلامی والے ہیں وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ پراپر ممبر بنیں, لیکن میں پراپر ممبر نہیں بنتا. آلدو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ سید ابوالعلا مودودی, ڈاکٹر اسرار احمد آج کے دور کے مجددین میں سے ہیں, علامہ اقبال کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سید ابوالعلا مودودی نے طریقہ اپنایا ان کا یہ تھا کہ یہ جو پولیٹیکل مین سٹریم سیاست ہے, پولیٹکس ہے, اس کے اندر جانا ان کا یہ خیال تھا کہ اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے پولیٹکس کو جوائن کیا, لیکن ان کا یہ بھی تھا کہ یہ ایک تجربہ ہوگا جس کو پھر اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن سید ابوالعلا مودودی کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکی اور آج بھی مین سٹریم سیاست میں حصہ لے رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مین سٹریم سیاست ہے, پولیٹکس ہے, یہ مجبوری کے تحت اگر کوئی اس میں حصہ لے رہا ہے تو گنجائش ہے, لیکن بہرحال یہ جو سسٹم ہے پولیٹکس کا یہ اسلام سے متصادم ہے, اور اسلام کا جو نظام ہے وہ خلافت کا نظام ہے. یہ سیاسی نظام, جمہوری نظام جو ہے وہ اسلام سے متصادم